الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے عہدہ نبوت و رسالت کے فرائض منصبی کے اہم ترین عنوان پر قرآن مجید میں آیات مبارکہ میں جو اللہ رب العزت نے تفصیلات ذکر فرمائی، اس کو آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا تھا. میرے عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام تر انسانیت کے واسطے مینار ہدایت ہے. اور حضرات انبیاء علیہم السلام اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے وہ رشد و ہدایت کے مینار ہوا کرتے ہیں کہ جو اپنی بعثت کے اغراض اور مقاصد کو اپنے ماننے والے متبعین امت کے سامنے رکھ کر ان تمام اغراض اور مقاصد کو عملی جامہ پہنا کر امت کو سکھا کر، تعلیم دے کر، بتلا کر ایک اہم ترین پیغام ہمیشہ دیا. وہ پیغام امت کے واسطے کیا ہے؟ وہ فرائض منصبی حضرات انبیاء علیہم السلام کے کیا ہیں؟
وہ مقاصد اور اغراض کیا ہیں جن مقاصد اور اغراض کو لے کر یا جن مقاصد اور اغراض کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرات انبیاء علیہم السلام کو دعوت کا مکلف بنایا گیا۔ شفیق ہے نا، اس کی گھر والی کا انتقال ہو گیا، 2 بجے جنازہ۔ تو ان بعثت کے اغراض اور مقاصد کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان اغراض اور مقاصد کو پیش نظر نہ رکھا جائے، ان امور کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے جن کا ذمہ دار حضرات انبیاء علیہم السلام کو بنایا گیا۔ اور حضرات انبیاء علیہم السلام نے ساری زندگی ان اغراض اور مقاصد پر محنت فرمائی۔ اگر اس جانب کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو انسان کی زندگی انسان کا جینا اس طریقے پر، اس مشن پر، اس کاز پر نہیں چل سکتا جس کاز اور مشن کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ گزشتہ ہفتہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات میں کہہ چکا کہ اگر کسی شخص کو آپ اپنا پسندیدہ بناتے ہیں، کسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ جس شخصیت کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے وہ اعمال خیر، وہ نیکیاں، وہ افعال جو شریعت کی نظر میں درست ہو، ان کی مکمل اتباع آپ پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ پسند کرتے ہیں لیکن آپ اتباع ان کی نہیں کرتے، آپ پسند کرتے ہیں لیکن تقلید ان کی نہیں کرتے، آپ پسند کرتے ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتے، جس نیکی کے راستے پر شریعت نے چلنے کا مکلف کیا، اگر آپ اس پسندیدہ شخصیت کے ان شریعت کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتے، تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی پسند محض پسند ہے، وہ پسند آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ اس شخصیت کو پسند کرنے کی وجہ سے جو زندگی میں آپ کی بہاریں آنی چاہیے، جو رونق آپ کی زندگی میں نظر آنی چاہیے، جو کشادگی آسانیاں آپ کی زندگی میں نظر آنی چاہیے، وہ ساری کی ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ چنانچہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، گزشتہ ہفتہ بھی آخر میں، بیان کے آخر میں نے اشارتاً کہہ دیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر شے پر مقدم ہے۔ آپ سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا
عین ایمان ہے. کسی بھی صاحب ایمان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا کے تمام محبوب ترین چیزوں میں سے، اسباب میں سے، ذرائع میں سے محبوب نہ ہو. لیکن اگر یہ صرف نسبت ہمارے نجات کے واسطے کافی ہو تو پھر بعثت کے اغراض اور مقاصد کو متعدد مقامات پر الگ الگ جدا طریقے سے واضح الفاظ میں نہ ذکر کیے جاتے. محض یہ نسبت اور دعویٰ ہمارے لیے کافی ہوتا تو حضرات انبیاء علیہم السلام کو کتاب دے کر رسول بنا کر نہ بھیجا جاتا. کتاب دے کر، منشور دے کر، دستور زندگی دے کر، نظام حیات دے کر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے کی بھی قدر کرو، لانے والے کی بھی قدر کرو، لائی ہوئی چیز کی بھی قدر کرو. اگر آنے والا مہمان آپ کی نظروں میں قابل قدر ہے تو اس کی لائی ہوئی چیزیں بھی قابل قدر ہیں. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اگر محض ہمارا آپ علیہ السلام کا امتی ہونا کافی ہوتا نجات کے واسطے تو ایمانیات کے جو متعدد شعبے احادیث مبارکہ میں ذکر ہیں ان شعبہ جات پر عمل کے مکلف نہ بنائے جاتے عبادات کے مکلف نہ بنائے جاتے، طاعات کے مکلف نہ بنائے جاتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مکلف نہ بنائے جاتے. امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عبادات کے بھی مکلف بنے، ان ریاضتوں کا، مجاہدات کا، محنت کا، مشقتوں کا مکلف بنے جن کے مکلف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی تھی. آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے امت کو بتلا دیا کہ جس چیز کا میں مکلف بنایا گیا اللہ کی طرف سے وہ امور فرائض کے قبیل سے ہوں، واجبات کے قبیل سے ہوں. آپ علیہ السلام کا شارع ہونے کی وجہ سے آپ کی سنت کے قبیل سے ہوں، آپ کے عمل کے قبیل سے ہوں. ساری امت ان تمام تر افعال کے مکلف ہیں. اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو اغراض اور مقاصد ہیں
وہ اغراض اور مقاصد در حقیقت امت کے لیے بھی زندگی کے اغراض اور مقاصد میں سے در حقیقت یہ اغراض اور مقاصد امت کے واسطے اہم ترین امور میں سے ہیں، اہم ترین فرائض میں سے۔ چنانچہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ میری اولاد میں سے ایک رسول بنا کر بھیجیے کہ جو آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ان آیتوں کی تعلیم دے حکمت کے تناظر میں، حکمت کے آئینے میں، یعنی سنت نبوی کی روشنی میں۔ تیسرے نمبر پر تزکیہ نفس کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں انہی تینوں اغراض اور مقاصد کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ کہ اللہ رب العزت نے احسان کا معاملہ کیا مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب انہی میں سے ایک عظیم شخصیت کو رسول بنا کر مبعوث کیا۔ اور بعثت کے اغراض اور مقاصد آگے کیا ذکر کیے؟ یتلو علیہم آیاتی، کہ ان پر اللہ رب العزت کی آیتوں کو ان پر تلاوت کرے، یعنی ان کو پڑھ کے سنائے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرے، یعنی اخلاق کو سنوارے، یعنی ظاہری اور باطنی جو بیماریاں برائیاں ہیں اس سے صفایا کرے۔ اور تیسرے نمبر پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں نہ صرف آیتوں کی تلاوت کر کے سنائے بلکہ کتاب کی مکمل تعلیم بھی تھے۔ اور یہ تعلیم شریعت کی روشنی میں، سنت نبوی کی روشنی میں امت کو سکھلائے اور بتلائے۔ چنانچہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہی تین اغراض اور مقاصد ہے، ترتیب کے اعتبار سے فرق۔ اب آئیے تین اغراض اور مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد اور غرض کیا؟ آپ کی بعثت اور رسالت کے فرائض منصبی میں سے، عہدے میں سے جو اہم ترین عہدہ فرض تھا وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے ہے یتلو علیہم آیاتک، کہ ان کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنا۔
آیتوں کی تلاوت کر کے سنائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ عرف عام میں حضرات علماء کرام نے لکھا کہ تلاوت کا اطلاق، یعنی جب تلاوت کسی چیز کے حوالے سے کہا جائے تو قرآن مجید پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی تلاوت قرآن مجید کی ہو سکتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، کہ آیتیں یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم بھی دے کتاب کی، سنت کی روشنی۔ اب یہاں یہ سمجھنا ضروری اور لازم ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محض تلاوت کلام پاک کافی نہیں، معانی کا سمجھنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ معانی سمجھے بغیر محض تلاوت طوطے کی طرح رٹ لینا کافی نہیں ہوتا۔ یہاں مستقل فرض منصبی بنا کر جب تلاوت کو ذکر کیا تو تلاوت کلام پاک کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے اہم ترین فریضہ بنا دیا، اور یہ اہم ترین فریضہ صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر منحصر ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فریضہ امت کے واسطے بھی اہم ترین فریضہ بنا۔ یتلو علیہم آیاتی، یا آیتوں کی تلاوت کرنا۔ لازمی سی بات ہے کہ اصول فقہ کی کتابوں میں حضرات علماء کرام نے لکھا، فقہاء نے لکھا کہ قرآن مجید الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے، یعنی قرآن مجید کے معانی کو سمجھ کر عمل کرنا جس طرح لازم اور ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کو بن سمجھے تلاوت کرنا، بار بار پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اب آئیے ذرا سمجھیے، اگر صرف معانی کو سمجھنا ہوتا تو قرآن مجید کا چند آدھ بار تلاوت کر لینا کافی ہو جاتا معانی کو سمجھنے کے لیے۔ جس طرح کسی کتاب کو اگر آپ چند آدھ دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو کتاب کے مضامین آپ کو یاد ہو جاتے، کتاب کا خلاصہ آپ کو یاد ہو جاتا، بعین ہی کتاب کے وہ الفاظ یاد ہو نہ ہو، لیکن ان مضامین کے مفاہیم آپ کو یاد ہو جاتے ہیں، اور چند آدھ دفعہ آپ کا پڑھ لینا کافی ہو جاتا ہے، بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جبکہ قرآن مجید کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بار بار اس کی تلاوت کی جائے، بار بار اسے پڑھا جائے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ دستور رہا کہ بعض حضرات ایک دن میں بھی قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے، یعنی 30 دن میں مہینے کے 30 ختم۔ بعض حضرات 3 دن میں ختم فرماتے، بعض حضرات ایک ہفتے میں قرآن مجید کو ختم فرماتے، بعض حضرات مہینے میں ختم فرماتے۔ چنانچہ یہ طریقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا رہا، اور خود احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرآن مجید الف لام میم اگر کسی نے پڑھ لیا تو صرف الف لام میم ایک حرف، ایک لفظ نہیں،
بلکہ الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے۔ 10 نیکیاں الف کے پڑھنے پر، 10 نیکیاں لام کے پڑھنے پر، 10 نیکیاں میم کے پڑھنے پر، یوں گویا کہ 3 حروف میں 30 نیکیاں۔ اب یہ حروف جو تلاوت جس کی آپ کر رہے ہیں، حروف کی تعداد جتنی بڑھتی چلی جائے گی، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی چلی جائیں گی، یوں آپ کی نیکیوں میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، محض معانی قرآن مجید کا جزء لازم تو ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں داخل ہے، لیکن معانی کے ساتھ ساتھ تلاوت یعنی الفاظ کو پڑھنا یہ بھی فرائض منصبی میں شامل ہے، یہ بھی فرائض منصبی میں شامل ہے۔ تو محض معانی کو اگر مقصود کہا جائے قرآن مجید کا، اور یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن مجید کو سمجھے بغیر بن معانی کے پڑھنا قابل اجر نہیں ہوتا، اجر و ثواب کا باعث نہیں ہوتا، اس سوچ کو، اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جب بعثت کے اغراض اور مقاصد ذکر کیے تو اس میں واضح طور پر فرما دیا کہ یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتہ، ایک مقام پر آیاتک اور دوسرے مقام پر آیاتہ، یعنی محض صرف معانی کو اگر کوئی سمجھ کر پڑھتا ہے تو محض معانی کو سمجھ کر پڑھنا لازم اور ضروری ہے، ایسا نہیں، بلکہ بن سمجھے اگر کوئی تلاوت کرے تو وہ تلاوت بھی قابل اجر ہے، وہ تلاوت بھی قابل اجر ہے۔ چنانچہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب دیکھیے ذرا، اگر کوئی شخص قرآن مجید کا ترجمہ کسی بھی زبان میں لکھ لے، قرآن مجید کا ترجمہ کسی بھی زبان میں لکھ لے اور اسے پڑھ لے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا نہیں مانا جائے گا، جبکہ معانی کو وہ سمجھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن محض معانی کو پڑھنے کی وجہ سے، محض معانی کو سمجھ لینے کی وجہ سے وہ تلاوت کرنے والا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ علیہ السلام کو معلم بنا کر مبعوث فرمایا، معلم کے فرض منصبی میں تلاوت آیات کو پہلا فرض منصبی قرار دیا، اور پھر تلاوت آیات کے ساتھ ساتھ ان آیات کے معانی مفاہیم کو سکھلانا، تعلیم دینا دوسرے نمبر پر جو ہے وہ فرض منصبی قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے فرائض منصبی میں تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ تعلیم کلام پاک بھی ہے، یعنی آیتوں کو سکھلانا، بتلانا، سمجھانا بھی شامل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں، اگر کسی نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیا تو معانی کو پڑھنے والا تو سمجھا جائے گا، لیکن تلاوت کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا۔ اور یہ بات اچھے سے آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ تلاوت، نفس تلاوت احناف کے نزدیک نماز کے فرائض میں شامل ہے۔ اگر کسی نے نماز میں نفس تلاوت کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کو تو پڑھ لیا، ساتھ میں سورت کو نہیں ملایا، اس پر سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ نفس تلاوت نماز کے فرائض میں سے سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اگر کسی نے فاتحہ کو چھوڑ کر سورت پڑھ لی تو بھی نماز کے آخر میں سجدہ سہو لازم ہے، کیونکہ واجب کو چھوڑ دیا، اور واجب کو نماز میں چھوڑ دیا جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا۔ فاتحہ کو چھوڑ دیا، سورت پڑھ لی،
واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہے، سورت کو چھوڑ دیا، فاتحہ پڑھ لی، واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہے۔ لہٰذا اگر تلاوت بے معنی ہو، قرآن مجید کی فہم نہیں ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے جو حفظ قرآن مجید کر رہے ہوتے ہیں ان کو قرآن مجید کی فہم تو نہیں ہے، قرآن مجید کی سمجھ تو نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کے اس گرامر کو، بلاغت کے ان اسرار اور رموز کو جو قرآن مجید کے فہم کے واسطے علماء کرام نے، بعضوں نے 12 علوم، بعضوں نے 15 علوم، بعضوں نے 21 علوم، بعضوں نے 25 علوم، بعضوں نے 26 علوم کو شرط قرار دیا، تو مجھے یہ بتائیے کہ جس کے دودھ کے دانت نہ گرے ہوں وہ 25-26 علوم پر کہاں سے مہارت حاصل کرے گا؟ کہاں سے مہارت حاصل کرے گا؟ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات سمجھ، اس طرف توجہ رکھنا ضرور۔ بعثت کے اغراض اور مقاصد 3 کیا ہیں؟ تلاوت کر کے سنائیے، تلاوت کی عادت ڈلوائیے، اور پھر قرآن مجید کی آیتوں کو جو تلاوت کی جاتی ہے اس کی تعلیم دیجیے سنت نبوی کی روشنی میں، تاکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ مسائل میں بھی آپ کی دسترس ہو جائے، مسائل سے بھی واقفیت ہو جائے، کیونکہ کلام پاک کو جب آپ نے دستور العمل قرار دیا، منشور زندگی قرار دیا، ہدایت کے واسطے آپ نے بہترین رہنما اصول قرار دیا، تو کیا رہنما اصولوں کو سمجھنا ضروری نہیں؟ ان پر عمل کرنا ضروری نہیں؟ اس کی تعلیم تعلم ضروری نہیں؟ انصاف سے بتائیے، آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، محض مطالعے کے ذریعے سے ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ آپ انجینئر بنتے ہیں، محض کتابوں کے مطالعے سے انجینئر بن جاتے ہیں؟ آپ بڑھئی بنتے ہیں، آپ بڑھئی بنتے ہیں، بتائیے کتابوں میں نقشوں کو دیکھ کر پڑھ کر آپ بڑھئی بن جاتے ہیں؟ آپ کھانا پکاتے ہیں، آپ کھانا پکاتے ہیں، محض کتابوں میں نقوش کو دیکھ کر کسی جاننے والے کے سامنے مشق کیے بغیر کیا آپ کھانا پکانے پر قادر ہو جائیں گے؟ آپ مکینک ہیں، کتابوں میں لکھا، سنا ہے، محض سننے کی بنیاد پر کیا آپ کسی گاڑی کی مرمت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ لازمی سی بات ہے کہ اصولوں کو دیکھا، اصولوں کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کسی جاننے والے کے سامنے بیٹھ کر مشق کرنا ضروری ہے۔ اس کو اور آسان کیے دیتا ہوں، آپ گاڑی کا لائسنس بنوانے کے لیے جاتے ہیں، جب آپ فیس پے کرتے ہیں تو آپ کو گاڑی چلانے کے لیے اشارات وغیرہ جو استعمال کیے جاتے ہیں اس کی کاپی پکڑا دی جاتی ہے۔ آپ کسی کنارے میں بیٹھ کر آدھا 1 گھنٹہ اس کاپی کا مطالعہ کرتے ہیں، جب جا کر گاڑی چلاتے ہیں کچھ نہیں پتا چلتا، دائیں مڑنے کے لیے دائیں انڈیکیٹر کو جلانے کے بجائے بائیں کو جلا دیا، بائیں کے بجائے دائیں کو جلا دیا، اشارات کا درست استعمال نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کسی جاننے والے ٹریننگ سینٹر میں بیٹھ کر کسی معلم، کسی تجربہ کار، کسی کوالیفائڈ انسان اور بندے کے پاس جا کر آپ نے ان اشارات کی مشق نہیں لی، آپ نے ان اشارات کو نہیں سیکھا۔ جب نہیں سیکھا، نہیں کسی تجربہ کار سے آپ نے کچھ تعلیم لی، تو مجھے بتائیے کہ محض کتاب کو پڑھ لینے سے کیا وہ تعلیم آپ کو آ جائے گی؟ مسائل کی کتاب کا مطالعہ کر لیجیے، مسائل کی جو کتابیں ہیں، عبارات ہیں، ان عبارات کے ذریعے سے کیا آپ اپنے ضرورت کے مسائل کو سیکھ لیتے؟ مزید آسان کیے دیتا ہوں، ایک بچہ آپ کا بورڈ کا امتحان دے رہا پرائیویٹ، اور دوسرا بچہ ریگولر بیسس پر پڑھ کے دے رہا۔ ریگولر بیسس پر جس نے حق ادا کر کے پڑھا، اس کے امتحان دینے میں، اس کے نتائج میں، پرائیویٹ امتحان دینے والا جس نے خود سے تیاری کی یا چند آدھ دنوں کے لیے کسی سینٹر کو جوائن کر لیا،
ریگولر بیسس پہ، ڈیلی بیسس پہ جس طالب علم نے محنت کی، جس نے روزانہ اپنا سلیبس کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، تو انصاف سے بتائیے کہ دونوں طالب علم برابر ہیں؟ دونوں طالب علم برابر ہیں؟ نہ اس کی معلومات اس کے برابر ہو سکتی ہے جس نے ریگولر پڑھا، نہ پرائیویٹ والے کا استعداد اس ریگولر بیسس پر پڑھنے والے کے برابر ہو سکتا۔ دونوں کے استعداد میں برابری نہیں ہو سکتی، دونوں کی مہارت میں برابری نہیں ہو سکتی، دونوں کے نتائج اور رزلٹ میں برابری نہیں ہو سکتی۔ اسے ادھر ادھر دیکھ کر پرچے حل کرنے پڑیں گے، اور جس نے ریگولر پڑھا وہ بے غم ہو کر پرچہ حل کرے گا۔ اگر آپ طب کی کتاب پڑھ لیتے، محض کتاب کو پڑھ لینے کی وجہ سے، مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے، کیا کسی مریض کا وہ آپریشن کر سکتے؟ کسی مریض کا آپریشن کر سکتے؟ کسی مریض کو انجیکشن لگا سکتے؟ لوگ لگا دیتے ہیں، لیکن یہ لگانا اصول کے خلاف ہے، طریقے کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے جسمانی ساخت کو، اس کے خد و خال کو، اس کے عناصر اربعہ کو، سودا، بلغم، صفرا، حمرا، ان تمام چیزوں کے اختلاط کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ چیک کرنے کے بعد اس کی مناسبت سے آپ نے دوا کو تجویز کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کے اعتبار سے اس کے جسم میں نشان لگانے ہوتے ہیں، کٹس لگانے ہوتے ہیں، آپریشن کرنا ہوتا ہے، آپریشن کے درمیان کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، ہارٹ بیٹ الگ چیک کرنا ہوتا ہے، بلڈ پریشر آپ نے جو ہے وہ چیک کرنا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں چیک کر کے آپریشن کا پروسیجر آپ مکمل کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص صرف کتاب کو پڑھ لے، کتاب کو پڑھنے کے بعد کیا وہ کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ قانون کے روح سے کیا وہ کوئی ہسپتال کھول کر مریضوں کا آپریشن کر سکتا؟ مریضوں کا آپریشن کر سکتا؟ جب فیصلہ آپ نے کر لیا کہ طب کی کتابوں میں اردو میں مہارت ہے، اردو کی کتابیں پڑھ لی، اردو زبان میں ماہر، میں اردو میں بول رہا ہوں، یہاں مختلف زبان بولنے والے، سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، کیا یہ سیدھی سادی میری اردو زبان آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جب آ رہی ہے تو آپ علم حکمت کتابوں کو پڑھ کر سیکھ لیں، صحیح ہے کہ غلط؟ فیصلہ آپ کرتے ہیں غلط۔ انجینئرنگ کی کتابیں مطالعہ کر کے انجینئر بن جائیں، فیصلہ آپ کریں، صحیح ہے کہ غلط؟ فیصلہ آپ کا آتا ہے غلط۔ اگر آپ ڈاکٹریٹ کی کتابیں مطالعہ کر کے ڈاکٹر بن جائیں، فیصلہ آپ کریں، صحیح ہے یا غلط؟ فیصلہ آپ کا آتا ہے غلط۔ مکینیکل فیلڈ میں کسی تجربہ کار بندے کے پاس تجربہ لیے بغیر، سیکھے بغیر اگر آپ گاڑیوں کی مرمت کرتے ہیں، اس کی مینٹیننس کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، تو یہ کام غلط ہو جائے گا، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ تو پھر یہ بتائیے، صرف یہ ناانصافی قرآن مجید کے ساتھ کیوں؟ صرف یہ ناانصافی قرآن مجید کے ساتھ کیوں؟ لوگوں نے انسٹیٹیوٹ کھولے ہوئے عربی سکھانے کے لیے، عربی گرامر سیکھنے کے بعد قرآن مجید کا مطالعہ کر کے ترجمہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ علم طب آپ پڑھ کر کسی دوا کی تشخیص نہیں کر سکتے، تو صرف گرامر سیکھ کر کیا قرآن مجید کے اسرار رموز آپ قرآن مجید کے اسرار رموز تک پہنچ گئے؟ اگر قرآن مجید کے اسرار اور رموز تک پہنچنا اتنا آسان ہوتا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلہ کشی کے بعد کتاب ملی کہ نہیں ملی؟ ایک ساتھ ملی کہ نہیں ملی؟ لیکن قرآن مجید کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال کے عرصے۔ محض گرامر سیکھ کر اگر آپ قرآن مجید کی تشریح منمانی طریقوں سے کر سکتے ہیں تو پھر 23 سال کا عرصہ قرآن مجید کے نازل ہونے میں کیوں لگا؟ کیوں لگا؟ کیوں؟ اس وجہ سے ایک آیت کا نزول ہوا، صحابہ نے یاد کیا، دوسری آیت کا نزول ہوا، صحابہ نے یاد کیا، جس پہلی آیت کا نزول ہوا یاد بھی کیا، اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے عمل بھی کیا، مجاہدہ بھی کیا، ریاستیں بھی کی۔ اور کہہ دو کہ ریاستیں اکیلے اپنی سمجھ کے مطابق نہیں کیا، انصاف سے بتائیے کہ جس زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، وحی کا نزول ہو رہا تھا، اس زمانے کے ادبا کو جا کر پڑھ لیجئے، ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا جب وہ روتا تو اشعار کی صورت میں روتا۔ ان کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ ہر گھر میں پیدا ہونے والا بچہ عربی زبان کا ادیب ہوتا، فصاحت و بلاغت کے، تشبیہات کے، استعارات کے، مجازات کے تمام تر اصولوں سے واقف ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ابو جہل سے بڑا کوئی عربی دان تھا؟ ابو لہب سے بڑا عربی دان کوئی تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے بڑا رئیس المنافقین، جس کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، جس کا ترجمہ طلباء کے درمیان میں یوں کہہ دیا کرتا ہوں کہ ان منافقین کو آگ کا جہنم کا ایندھن بنا کر باقی کافروں کو اس جلے ہوئے آگ میں جلائے گا اللہ پاک۔ عربی دان نہیں تھے، محض زبان دانی، زبان سے واقفیت کیا تمام شریعت کا آپ کو عالم بنا دیتا ہے؟ اگر تمام شریعت کا زباندانی آپ کو عالم بنا دیتا تو ابو جہل وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ عربی نہیں جانتا تھا۔ ابو لہب عربی نہیں جانتا تھا، عبداللہ ابن ابی عربی نہیں جانتا تھا، کعب ابن اشرف عربی نہیں جانتے تھے، یہ جتنے بھی منافقین تھے عربی نہیں جانتے تھے، جتنے بھی کفار تھے عربی نہیں جانتے تھے، جتنے بھی اس زمانے کے یہود و نصارہ تھے، مکہ کی سرزمین میں رہنے والے ہو یا مدینہ منورہ کی یثرب کی سرزمین میں رہنے والے ہو، یہ سارے کے سارے عربی نہیں جانتے تھے۔ حیرت ہوگی آپ کو، آپ نے قرآن اور حدیث پر کیا ریسرچ کیا ہوگا؟ آپ نے قرآن اور حدیث پر آپ نے مطلب مسلمانوں نے کیا ریسرچ کی ہوگی؟ مستشرقین نے، کافروں نے مستقل ادارے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ آج کوئی 30 35 40 سال پہلے سے نہیں، صدیوں پرانے ادارے بنے ہوئے ہیں، جن اداروں میں قرآن مجید پر غور کر کے، اس کے تفاسیر پر غور کر کے ریسرچ کیا جاتا ہے، احادیث مبارکہ پر غور کر کے ریسرچ کر کے اس پر تحقیقیں لکھی جاتی ہیں، اس پر مضامین لکھے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج انہوں نے ریسرچ کیا، قرآن مجید سے ان سائنسی اسرار اور رموز کو نکالنے کے بعد آپ کو اور مجھے نہیں بتایا، ان پر تجربہ کیا، آج خلا میں پہنچ گئے، آج ٹیکنالوجی کے ان اعلیٰ معیاروں کو پہنچ گئے جن میں جہاں تک پہنچنا میری آپ کی سوچ میں۔ ان مستشرقین نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تلاوت صرف آپ کرتے ہیں؟ ان مستشرقین نے باقاعدہ ادارے بنائے ہوئے ہیں، ان اداروں میں آپ کے صفحے اول کے تہجد گزار بزرگوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے مستشرق معلم بھی ہیں، متعلم بھی۔
ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا ہندوستان کا، جب انگریز بر صغیر پر غاصب تھے، قابض تھے، کسی نواب کو لے جا کر کسی انگریز نے ایک ادارے کا سروے کروایا۔ سروے کرانے کے بعد اس نواب کو اس مسلمان نواب سے پوچھا تمہیں کیا لگتا ہے کون لوگ؟ نواب صاحب نے جواب دیا تہجد گزار لوگ ہوں گے، پابند شریعت لوگ ہوں گے، مدرسے والے ہوں گے، عالم ہوں گے، طلبہ ہوں گے، علماء ہوں گے، خدا ترس لوگ ہوں گے، زہد و ورع کے معیار ہوں گے، تقوی کے پہاڑ ہوں گے۔ اس انگریز نے کہا کہ نہیں، یہ وہ شکلیں ہیں جو تمہاری ہیں، تیار ہم کرتے ہیں، تمہارے بیچ چھوڑتے ہیں، تیار ہم کرتے ہیں، تمہارے بیچ چھوڑتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، مساجد کے امام 20-22 سال نماز پڑھانے کے بعد پتہ چلا کہ یہودی تھے۔ تاریخ شاہد ہے اس میں۔ قرآن کا علم بھی اس کے پاس، تفسیر کا علم بھی اس کے پاس، حدیث کا علم بھی اس کے پاس، لیکن تیسری بات اس کے اندر نہیں تھی، تزکیہ نفس، یعنی ظاہری اور باطنی امراض کا صفایا نہیں تھا۔ چنانچہ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 بنیادی اغراض اور مقاصد ہیں۔ پچھلے ہفتے سے، گزشتہ ہفتے سے یہ بات تواتر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ میرے آئیڈیل ہیں عبادات میں، ریاستوں میں، مجاہدات میں، تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ کی اتباع میرے لیے شرط اول، ورنہ میں ناخلف تصور کیا جائے۔ آپ کی اتباع شرط اول ہے۔ آپ کے اغراض اور مقاصد میں سے جو 3 بنیادی اغراض اور مقاصد ہے، تلاوت۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محض تلاوت کوئی فائدہ کی بات نہیں ہے، تلاوت سمجھ کر کرنی چاہیے۔ اگر تلاوت سمجھ کر کرنا ہی فرض ہوتا، محض تلاوت فرض منصبی میں شامل نہیں ہوتا، تو پھر یتلو علیہم آیات ہی ایک مقام پر، دوسرے مقام پر یتلو علیہم آیات کا نہ آتا۔ تلاوت بھی فرائض منصبی میں شامل، محض معانی کو سمجھ لینا تلاوت کے فرائض کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ اگر آپ نے قرآن مجید کے معانی، مطالب، تفاسیر کو پڑھ لیا، آپ قرآن مجید پڑھنے والے تصور نہیں کیے جائیں گے۔ تلاوت کلام پاک الگ چیز ہے، معانی، مفاہیم، تفاسیر الگ چیز ہے۔ آپ نے اگر عربی زبان نہیں آتی، آپ نے نماز میں تلاوت کر لی کسی اور زبان میں، آپ کو عربی نہیں آتی، آپ نے مثال کے طور پر پشتو میں تلاوت کر لی۔ ویسے پشتو زبان کو قرآن مجید کے علاوہ کو تلاوت نہیں کہتے، کیونکہ آپ ترجمے کی تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ تو مجھے بتائیے کہ نماز کی فرضیت ادا ہو جائے گی؟ علماء نے، فقہاء نے مسئلہ لکھا، کم از کم 2 سورتیں ہی سیکھ لو، سورہ فاتحہ 1 سورت اور سیکھ لو، 4 رکعتوں میں سنن اور نوافل کے بھئی 1 سورت پڑھ لو، فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سورت کے ساتھ سورت ملانے کا حکم ہے، باقی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی مسنون عمل ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اگر کسی نے قرآن مجید کی تلاوت نہ کی، فرضیت ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ تلاوت قرآن پاک مستقل فرض۔ تیسرے نمبر پر جو ناپاک لوگ ہوا کرتے ان کے لیے قرآن مجید نے کیا کہا؟ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، جو حیض کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، بے وضو ہیں، وہ قرآن مجید کو
نہیں چھو سکتے۔ مسئلہ شاید آپ کو معلوم ہے، حضرات فقہاء کرام نے لکھا اگر بغیر آیتوں کے محض ترجمے کو کسی نے ہاتھ لگا لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی گتے میں قرآن مجید کے علاوہ میں آیت لکھی ہوئی ہے، ساتھ میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، وہ گتا چونکہ قرآن مجید کا حصہ نہیں، قرآن مجید سے الگ قرآنی دعاؤں پر مشتمل گتا ہے، کارڈ ہے، اب اس کارڈ کو پکڑ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس گتے پر قرآن مجید کا اطلاق نہیں ہوتا، محض ترجمے پر قرآن مجید کا اطلاق نہیں ہوتا۔ چوتھے نمبر پر حضرات فقہاء کرام نے لکھا کہ محض ترجمہ قرآن چھاپ لے کوئی، اسے قرآن نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن مجید کے چھاپنے کے تفاسیر کو، ترجموں کو چھاپنے کا اصول اور طریقہ کیا کہ آیتوں کے ساتھ ساتھ ترجمہ آپ درج کریں، تاکہ کوئی اگر ان ترجمہ قرآن میں اپنے دجل مکر و فریب سے کام لے تو آیتوں کے ساتھ انطباق اور تطبیق کے ساتھ اس کا مکر اور دجل پکڑا جا سکے۔ آپ کی معلومات کے اضافے کے لیے کہہ دوں، یہ جتنے بھی قادیانی ہیں، یہ جو قرآن مجید کا ترجمہ تو ہے نہیں، ترجمہ کہہ کر جو چھاپتے ہیں اس میں آیتیں شامل نہیں کرتے۔ آیتیں اگر شامل کر لیں تو اردو میں ترجمہ نہیں چھاپتے، اردو میں ترجمہ نہیں چھاپتے، تاکہ اپنی آیتوں کے ترجمے میں، قرآن کی آیتوں کے ترجمے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت رسالت سے متعلق جو آیتیں ہیں ان کے لیے اپنے اس راہزن جو ان کا راہبر بنا بیٹھا تھا اس کے واسطے گنجائشیں نہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، محض ترجمہ پڑھ لیا، قرآن مجید نہیں، ترجمے کو پکڑ لیا، گنجائش ہے کیونکہ قرآن مجید محض ترجمہ نہیں ہے، اور اسی طرح ترجمے کو چھاپ دیا، قرآن مجید نہیں ہے جب تک کہ آیت قرآنی اس کے ساتھ شامل نہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طوطوں کی طرح قرآن مجید کو رٹنے سے کیا ہوتا ہے، طوطوں کی طرح بن سمجھے قرآن مجید کو رٹنے سے کیا ہوتا ہے، اگر بن سمجھے قرآن مجید کو رٹنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب یہ اعلان نہ فرماتے کہ قیامت کے روز حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک آخر آیت تقرأ۔ جائیے صحیحین کو، بخاری مسلم کو کھول کے دیکھیے، روایت موجود دیکھیے، اقرأ ورتقی، پڑھتے جاؤ، سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھہر ٹھہر کے سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، جہاں جا کر والناس کرے گا وہ جنت میں تیرا مقام ہوگا۔ میری جو ناقص معلومات ہے، جو ناقص مطالعہ، اس حدیث کی تشریح میں درجنوں دفعہ کتابوں کو دیکھنے کا، کتب حدیث کے حواشی کو دیکھنے کا موقع ملا، کہیں پر بھی یہ شرط نہیں رکھی کہ جو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، سمجھ کر سیڑھیوں پہ چڑھے گا تو اس کے لیے وہ آخری والناس والا مقام اس کا من پسند مقام ہو۔ تو یہ فضیلت کس کے لیے؟ حافظ قرآن کے لیے۔ پہلے عرض کر چکا، آپ کا معصوم بچہ حافظ قرآن ہے۔ گزشتہ دنوں ایک خبر آئی کہ مردان کی طرف کہیں ایک بچے نے 30 دن میں قرآن مجید کو ختم کیا، 30 دن میں قرآن مجید کو حفظ، روزانہ ایک سپارہ۔ تو محض لوگوں کا یہ کہنا یا سمجھنا یہ غلط فہمی پر مبنی ہے کہ محض تلاوت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ محض تلاوت آپ کو تعلیم کی رغبت دیتی ہے، رغبت دلاتی ہے،
وہ آیتیں آپ کے اندر احساس پیدا کرتی ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ افضل الذکر تلاوت القرآن الکریم، کہ بہترین ذکر کون سا ہے؟ کہ کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا. احادیث مبارکہ کے اس حدیث شریف کی تشریح میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بہترین ذکر وہ ہے جو سمجھ کر کیا جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں تلاوت کیے جاؤ، دل کو سکون ملتا رہے گا. تلاوت کیے جاؤ، پریشانیاں تمہاری حل ہوتی رہیں گی. تلاوت کیے جاؤ، عوارض سے نکلتے رہو گے. تلاوت کیے جاؤ، بیماری سے نکلے جاؤ گے. تلاوت کیے جاؤ، آزمائشوں سے نکل جاؤ گے. تلاوت کیے جاؤ، حالات بہتر ہو جائیں گے. تلاوت کیے جاؤ، مقام تمہارا بہتر ہو جائے گا. تلاوت کیے جاؤ، روزگار میں برکت آ جائے گی. تلاوت کیے جاؤ، تمہارے روزگار میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا. تلاوت کیے جاؤ، اولاد میں نیکی آئے گی. تلاوت کیے جاؤ، تمہارے اندر ہدایت آئے گی. تلاوت کیے جاؤ، ایمان کی نورانیت تمہارے وجود میں آئے گی. تلاوت کیے جاؤ، بانور ہو جاؤ گے. عمل کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہوگی، جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا. کس نے کہہ دیا تلاوت بیکار؟ تلاوت اگر بیکار چیز ہوتی، الف لام میم 3 حرفوں پر مشتمل ایک لفظ ہے. تفسیر بیضاوی میں میں اس طرف نہیں جاتا، کیونکہ تفسیر بیضاوی میں صاحب بیضاوی نے جو تفسیر نقل کیے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کا 30-35 سال کا تجربہ چاہیے. عام آدمی کیا سمجھے؟ فرمایا کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ان 3 حرفوں میں حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کے معانی لا وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. حروف مقطعات یعنی سورتوں کے شروع میں الف لام میم کی صورت میں، حامیم کی صورت میں، حامیم عین سین قاف کی صورت میں، نون کی صورت میں، قاف کی صورت میں، کاف ہا یا عین صاد کی صورت میں، حامیم عین سین قاف کی صورت میں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مفسرین کو دیکھ لیجئے. ان حروف کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ ان حروف کے معانی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کیا معانی ہے؟ جو بھی معانی ہوں گے ہم ان پر ایمان رکھتے. اب اگر معانی کو سمجھ کر پڑھنا اجر ثواب کے لیے لازم ضروری ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم 1 حرف نہیں 3 حرف ہے. الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی. الف لام میم کا تو کوئی معنی ہے ہی، الف لام میم کا تو کوئی معنی ہے ہی نہیں. پھر نیکیاں کیوں ملی؟ معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے، سمجھے یہ کہ قرآن مجید کو بن سمجھے رٹ لینے پر بھی اجر ہے. اگر اجر نہ ہوتا تو پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وطیرہ ایک دن میں قرآن مجید کو ختم کرنے کا نہ ہوتا، بعضوں کا 3 دن میں ختم کرنے کا نہ ہوتا، بعضوں کا 7 دن میں ختم کرنے کا. قرآن مجید کے منزلوں کے اعتبار سے 7 دن میں ختم کرنے کا نہ ہوتا. پچھلے جمعے میں آپ کے گوش گزار کر چکا اسلاف امت میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دستور تھا، یہ طریقہ تھا کہ رمضان المبارک میں 61 ختم فرماتے، 61 ختم فرماتے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح راتوں میں تہجد میں روزانہ رات میں 1 قرآن ختم فرماتے، روزانہ دن کے اجالے میں 1 قرآن ختم فرماتے، 30 قرآن دن میں ختم فرماتے، 30 قرآن رات میں ختم فرماتے، 30 راتوں میں روزانہ 1 سپارے 1 قرآن یہ ختم فرماتے. 30 اور 30 60 ہو گئے. تراویح میں 1 قرآن ختم فرماتے، 61 ختم فرماتے ہر رمضان المبارک. اکابرین کی کا دستور اٹھا کر دیکھیے. ہمارے بزرگوں میں سے شیخ صاحبان محمود صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی صاحب زید مجدہم العالیہ کے اساتذہ میں سے تھے. آپ فجر کی نماز پڑھتے، دارالعلوم کے میدانوں میں چکر لگاتے اور واپس گھر پہنچتے تو کم از کم 4 سے 8 سپاروں کی تلاوت کر چکے ہوتے.
محض تلاوت کلام پاک بے فائدہ نہیں ہے. اگر بے فائدہ ہوتا تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اغراض اور مقاصد میں سے بنیادی غرض تلاوت کلام پاک کو نہ بنایا جاتا. آج میری زندگی سے، آپ کی زندگی سے جو رونق ختم ہے، اس کی بنیادی وجہ کہ تلاوت کلام پاک کی اس روحانیت اور روحانی تاثیر سے ہم دور ہیں. اس تاثیر سے ہم دور ہیں، اس روحانیت سے ہم دور ہیں. جب ہم کلام پاک کی تلاوت سے دور ہوئے تو پھر ہم اپنی اولاد کو تلاوت کلام پاک کے لیے، قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے لیے کہاں مدارس سے وابستہ کریں. آج اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں بڑی بڑی موٹی موٹی ڈگریوں کے لیے اولاد کو بھیج دیتے ہیں، اولاد کے فیوچر مستقبل کے لیے فکر مند رہتے ہیں، لیکن اس چیز کی فکر کبھی بھی لاحق نہیں ہوتی کہ میرے بیٹے کو تو قرآن بھی نہیں پڑھنا. درجنوں لوگ زندگی میں ایسے ملتے ہیں، پوچھا جائے کہ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، الحمد شریف پڑھ لیتے ہیں، تو بڑے ہی شرمندگی کے ساتھ سر نیچے کر کے جواب دیتے ہیں ہم سے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی جاتی. سوال کریں کہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو اغراض اور مقاصد تھے، ان میں سے بنیادی غرض اور مقصد کیا؟ یہ مانتے ہیں کہ آپ کی ذات ہر شے پر مقدم. مانتے نہیں مانتے؟ مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی. تو جب آپ کی ذات ہر شے پر مقدم ہے تو پھر آپ کے اغراض اور مقاصد میں سے جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کی طرف عمل کرنے میں کوتاہی ہے. ان اغراض کو، مقاصد کو سمجھنے میں کوتاہی کیوں؟ آپ علیہ السلام کی ذات، شخصیت ہر شخصیت پر مقدم، ہر ذات پر مقدم. یہ کون بتائے گا؟ آپ کا عمل بتائے گا، آپ کا دستور زندگی بتائے گا، آپ کے زندگی کا طریقہ بتائے گا، آپ کی تربیت آپ کی اولاد کو بتائے گا. آج بڑی مشکلوں سے بچے مدارس کا رخ تو کرتے ہیں، اساتذہ کسی طرح داروگیر پکڑ دکڑ کر کے حفظ بھی کروا دیتے ہیں، لیکن عوام سے میرا ہمیشہ یہ شکوہ رہتا ہے، گلہ رہتا ہے. حافظ قرآن بننے کے بعد طالب علم واپس چلے جاتے ہیں، گھر میں کسی کو فرصت نہیں ہوتی کہ اس سے یہ پوچھیں کہ بیٹا ایک سپارہ تلاوت کی ہے تم نے؟ یہ فکر نہیں ہوتی. قرآن مجید کے ساتھ اپنی اولاد کو وابستہ کیجئے. روز محشر میں جب افراتفری کا عالم ہوگا، یہ تمہارا بیٹا کلام پاک کی تلاوت کر کے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق منصب پر فائز ہوگا. صرف یہی نہیں، اسی کلام پاک کے تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے قیامت کے روز تاج پوشی کی محفل والدین کے لیے سجائی جاتی. لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا بھی ہو، اس کو سمجھا بھی ہو اور اس پر عمل بھی کیا ہو. آج ہم پڑھا تو لیتے ہیں، پوچھنے کی تکلیف نہیں کرتے. حافظ قرآن ہے، اسے کہہ دیا جائے والدین کو عالم بنا لے، مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا لے، تو کہتے ہیں کہ کون بنائے گا بچوں کو فقیر، کسی اسکول کالج کو ترجیح دیتے ہیں. چند سالوں کے بعد جب والدین سے یا اس بچے سے ملاقات ہوتی ہے، سوٹڈ بوٹڈ ہو کر آتا ہے وہ ٹائی پتلون پہن کر، اسے پوچھ لیا جائے بیٹا قرآن مجید یاد ہے، تلاوت کرتے ہو؟ پھر چھوٹا سا منہ بنا کر کہہ دیا کرتا ہے نہیں قاری صاحب، نہیں استاد صاحب، نہیں مفتی صاحب، قرآن مجید تو یاد نہیں. یہ قرآن مجید کے بھول جانے کی نحوست ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان نحوستوں سے دور رکھے اور ہم سب کو اللہ تعالی صاحب قرآن بنائے. اپنی اولاد کو بھی
کوشش کیجئے گا کہ صاحب قرآن بنائے، قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کرے۔ شعور آنے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد جب اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہوں تو سب سے پہلے فوقیت دے کر اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھائیے، اس کے بعد ان کو حفظ قرآن کروائیے، حفظ قرآن کے بعد قرآن مجید کے معانی، مطالب، تفاسیر کو سمجھنے کے لیے ایک عالم دین بنائیے، دیگر علوم کے ساتھ بھی وابستگی رہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ڈھنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں، لوگ مجھے نیرا عالم سمجھتے ہیں، مجھے نیرا عالم نہ سمجھنا۔ آپ لوگوں کے پاس جتنی ڈگریاں ہیں اس کو سب مل کر ایک ترازو میں رکھ لو، اور دنیاوی تعلیم کے آپ کے کالج یونیورسٹیوں کی جو ڈگریاں ہیں وہ ایک طرف رکھ لو، اور میری ڈگریاں الحمدللہ بفضل اللہ اگر میں ایک ترازو میں رکھ لوں تو میری ڈگریاں بھاری پڑ جائیں۔ آپ کے ان کالج یونیورسٹیوں سے الحمدللہ ریگولر بیسس پر ایم اے بھی کیا، ایم فل بھی کیا، پی ایچ ڈی میں ہوں۔ کیا ایک عالم دین کیا دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کر سکتا؟ ایک حافظ قرآن نہیں حاصل کر سکتا؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک حافظ قرآن دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کر سکتا؟ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ محض دعوی محبت سے نجات نہیں مل سکتی، دعوی محبت کو عملی طور پر عملی جامہ پہنا کر اپنی عملی زندگی میں دکھلانا بتلانا ضروری اور لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عملی زندگی میں اس دعوے کو عملی جامہ پہنا کر دکھلانے اور بتلانے کی ہمیں توفیق دے، تاکہ بروز محشر شفاعت کے واسطے جائیں تو شرمسار نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ باقی آپ کے بعثت کے جو اغراض مقاصد میں سے 2 رہ گئے، زندگی بخیر و عافیت انشاءاللہ آئندہ جو میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔